مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر به سلام مجتدى مجر من مقلة بدم محبة الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق في الظلماء من يضم فما لعينيك إن قلت ففهمت وما لقلبك إن قلت استفك فهمي أيسب أنه منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تغد معنا لا طلل ولا ريك لذكر البن والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك غدود الدم والسقم وأثبت الوجه حتى يقتل وضانا مثل البهار على خديك والحن من أمسى طيف من هو فأرقني وحب يعتقد اللذات بالألم عليمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو صفت لم تلم عدتك حالي لسر بمستتر عن الغشاة ولدي بمناسب كحسنة نصحا لكن لست أسمعه إن المحب عن العذب في صمم إن اتهمت نفسي شيب في عدل وشيبها بعد في نصح عن التهم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرت بصير ما تعد من جلها بنذر شيب والغرام والعاد من الفيل الجميل كرضيف ألم بغرس غرم وتثم لو كنت أعلم أني ما أوكر كتمت سرا بدني منه بالكتم من لبراد جماع هوايتها كما يرد جماع الخير باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كالطفل تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفتنه ينفتن فاصرف هواه أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يصم ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإني استهلت الماء فلا تسمي كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم في الدسم واشد سائس من جوع ومن سبع فربما مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم همة الندم وخالف النفس والشيطان وعسهما وإنهما محضك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لك نسبت به نسلا لذي أقم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم ودر من ورم وشد من سبب أشاه وطوى تحت الحجارة كسر مترف الآدم أتته الجبال يشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكدت زده فيها ضرورته إن
ضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الله فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقتحم داع إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس من البحر يرشف من الديم وواقفون على الدين عند حدهم من نقطة العلم أو من سكلة الحكم فهو الذي تمامنا والصورة ثم اصطفاه حبيبا بريء نسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعم الدعاة النصارى في نبيهم وحكم بما ستمدا فيه وتكم وانسب إلى عادته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من نظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه نطق بفم أو نسبا قدره آياته عظاما اسمه إن يدعى السر ما لم ينتحين بمتى يلوكل به حرص علينا فلم نرتب ولم نهب أي الورى فهم منه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالعروف فالمنهج العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يدهرن من وراء للناس في الظلم أكرم بخلق نبي جناه خلق بالحسن مستويلا بالبسر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في إمام كأنه وهو فرد من جلالته في أسكار حين تلقاه وفي هشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نامتك منه ومبتسم لا طيب يعدل طربا لما ظما طبعا منتشك منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبي كلهم أبدا مولده عن طيب عنصري يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس في الفرصة أنه قد أنذروا بأولو البؤس والنقم وبتئ ونكسر وهو منصري كشمل أصحاب كسر غير ملتئم والنور خاطبة الأنفس من أسف عليه وأنه
الندم والسأسى وتأن قودت هريتها عبد الدم واردها بالغيد نظمي كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يجهر من معنى ومن كلم يام وصام فعيلان البشائر لم وبركة الإمدار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعج لم يكن وبعدما أعين في الأفق من صوب منقدة وقام في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياط يقول هزم كأنهم عربا أبطال مبرات أو عسكر بالحصى من من الذنب من ببطنه ما نبذ المسبه من أشياء ملتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بها قدمي كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بعد الخط باللقم مثل غمامة أن سائرة تقي حروة سن الهجاء أمك أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه ومن الصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغريب النار ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنال من الأتم ما سمعني الدار دائما واستجرت به إلا ونلت ديوار منه لم يضم ولا استغنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا عينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال المحتلم تبارك اللهم وعي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أمرأت وصيبت باللمس راحته وأطلقت قريبا من رقاب الأمام وهي سنة الشعباء دعوته حتى كان بعرض جدا خلد البضاء بها سيف من اليم وصل من الأرم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن وواسيات له ضاعت دورنا ليلا على عدم فالدور يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المدينة ما فيه من كرم الأخلاق والسيام آية حق من الرحمن مهددة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان ويعتبرون عن المال وعن عدل وعن يرم دمت لدينا
ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من سبيل الشقاق وما يبقين من حكم وهربت قطع اللعنة من هرب عند العادي إليها ملكية السنم ردت بلاغتها دعوى معارضها أرض الغيور يدلني عن الحرم لا معان كموج البر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تصعد جائبها ولا تصام على الثغر بالسام قرت بها عين قرها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلوها خفة من حرنا قد فتحها لدى مردها الشبم كأنها الحد تبيض الوجوب من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في النار لم يكن تتجبل لحسود لا ينكرها تجاهلا وهو عين هذيك الفهم قد تنكر العين شمس من رمد وينكر الفم تعمل معي من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمن نسبته سعيا وفوق مدن الانكر رسوم ومن هو الايات الكبرى معتبر ومن هو النعمه العظمى لمغتنم صرت من هرم ليل الى هرم كما سار البدر في دج من الظلم وفي ترقى إلى أن منزلة من قبل حسين لم تدرك ولم ترم وقد تمت جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدم وأنت تحترق سمع اتباع بهم في موكب كنت في صعيب الألم حتى إذا لم تتسيد لمستبك من الدنو ولم كالمستنيم خفت كل مقام بالإضافة نودت بالرب مثل مفرد العالم كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي منتتم كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مستم وجلنا مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بصر لنا مسار الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأت قلوب العيدان فهو بثريك نبت أسفل فقد من الغنم ما زال في كل مترك حتى كوا بالقنال من على وضم والدفرار فكادوا يملتون به أسلا سالت مع الإكبار والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدة ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساحته بكل كرم إلى لحم إذا قريم يجر البحر قميصا فوق سابعة يروي بموت من الأبطال منتدم من كل من لله منتسب يستر مستسين للكبر حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم وقولة أبدا منه بخير أب وخير بال
فلم أتيتم ولم تهمهم الجبال فسلنهم مصادمهم مدرا منهم في كل مستدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أودا فصلحت هم أتى من الوقم المستريب بدهم رن بعدما وردت من الإداء كل مسود من الإمام والكاتبين بمصر الختمة تركت أقلامهم حرف جسم غير منأجم سك سلاح لهم سمة معيزهم والوضيات تجو بسم من السلام تدي إليك رياء النصر نسرهم وانزر في الأكمام كلك كأنهم في جور الخير نبتربا من شدة الحزن لا من شدة الهدم صارت قلوب الإدى من مسيهم فرقا فما تفرق بين الباب والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في الجميع تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في ملتي كالليس هل مع الأسبل بأجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم حصم برهان من خصمك فكبر علم في الأمي موجدة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحقيقة خدمت بمدين أستكل به ذنوب عمر مضى في السعر والقدم قلدني ما تساوى كأنني بماد من النعم أعطت غير سبا في هاتين وما حصلت إلا على أسم والندم فيا سرة الناس من تجارتها لم تستردن بالدنيا ولم تصومي ومن يد أجلا منه بأجله يبلغ بدن وفي سلامين أتي ذنبا فما أتي بمنتكد من النبي والعبد بمنصرم فإن لذمة منه بتسميته محمدا ووفاه فقك بالذمم إن لم يكن بالمعاد أخذا بيدي فردا وإلا فكن يا زلة القدم أشاء أن يريم رجم كريمه أو يرى بجر منه غير محترم ومنذ أزمت تفكر مدائه وجدت لخلاص غير متقم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الآية ينبت الأثر في الأكم ولم أرد زرد الدنيا لا تكتتبت يد زهير بما أثنى على حرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كل يا أكرم حكيما لمن ألوذ به سواك عند أولو للحديث الأميم ولن يأتيك رسول الله جهوك به الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة أدمت إن القبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسم آتاتي على سبيل سمامي يا ربي وجه رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منغرم واكتب بعبدك في الدارين له
بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم هو صبان وأطرب لسان الإنس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم متبين فهو عمل التقى والنقى والهلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بمضى يا واسع الكرم واغفر للعين كل مسلم بما يطلب في مسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعجم القسم وهذه بردته مطرقا ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت مع 100 كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واغفر لقارئها وسامعها بحسن خاتمته يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليا آمين تذكر جيران بجي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat sehat, iman, sama-sama belajar ilmu agama. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan juga buat kedua orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Walau qara'ta. Berkata Imam Ghazali, qala al-musannif, kata beliau, walau qara'ta al-ilma, seandainya kamu itu membaca ilmu, artinya membaca kitab ilmu agama, mi'ata sanatin, selama 100 tahun, wa jama'ta, dan seandainya kata Imam Ghazali kamu itu mengumpulkan alfa kitabin, 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillah, kamu itu belum termasuk orang yang bersiap-siap untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Artinya walaupun banyak kitab ilmu yang kita baca
dan kita di rumah seumpamanya sudah membaca kitab 1000 macam kitab, itu artinya orang itu sudah betul-betul alim sealim-alimnya. Itu belum bisa dianggap siap untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Illa bil amal, kecuali dengan beramal. Artinya apa? Ilmunya tadi itu diamalkan. Artinya sealim apapun orang, sehebat apapun dalam ilmunya, kitabnya ribuan yang dibaca, ilmunya belajar ilmu selama 100 tahun. Kata Imam Ghazali, orang alim yang kayak gitu itu belum bisa dianggap orang yang siap untuk dapat rahmatnya Allah Ta'ala, kecuali orang itu mengamalkan dengan ilmunya. Artinya apa? Walaupun sedikit yang didapat dari ilmunya, entah itu akhlak, entah itu amaliyah, wirid yang kita dapat, kemudian diamalkan, maka dengan ilmu yang kita baca, walaupun seumpamanya fikihnya Safina ataupun tauhidnya ibaratnya Aqidatul Awam, tipis-tipis, cuman diamalkan, itu sudah tergolong orang yang siap dengan rahmatnya Allah, daripada orang yang mempelajari kitab banyak, ribuan kitab, mondok ibaratnya puluhan tahun, cuman tidak diamalkan dengan ilmunya, orang itu dianggap jauh masih dari rahmatnya Allah. Artinya apa? Ilmu dengan amal. Ilmu saja tanpa amal bisa menjadi mudarat buat kita. Cuman kalau amal dengan ilmu yang sedikit, itu bisa menjadi penolong yang sangat bermanfaat buat kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya tidaklah bagi, artinya tuh la yahsulu lil insani sayun, ya gitu dah artinya tuh. La yahsulu, tidaklah orang itu bisa mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Artinya apa? Dia kerjakan. Artinya kalau manusia itu hafal Quran hafal, Jalalain hafal, Sawi hafal, macam tafsir kitab hafal sudah, cuman gak diamalkan yang ada dalam Quran, maka dia itu gak mendapatkan sesuatu fadilah yang ada dalam Al-Quran. Artinya apa? La yahsulu lil insani say'un illa ma sa'a. Jadi sesuatu itu bisa kita dapat kalau kita berusaha. Alim bisa kita dapat kalau kita berusaha. Gitu. Kalau bodoh tidak mau berusaha, maka yang didapat selamanya cuman kebodohan. Kalau nggak ada usaha, gitu. Usaha itu. Kalau mau sugih, begawi, usaha, ya kan? Kayak gitu. Kalau mau sehat, riyadhah, olahraga. Jadi segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Kalau kita mau alim, belajar, mau sehat, olahraga, jaga makanan. Jangan makan tuh apa aja masuk. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum, kata Allah dalam Quran apa? Makanlah kalian daripada makanan itu at-thayyibati, yang bagus buat anggota tubuh. Nih gitu. Minat thayyibati ma razaqnakum, jangan yang penting enak masuk. Makan tuh yang baik. Artinya kalau seandainya makanan tadi itu ada mudarat buat badan kita, usahakan jauh. Jadi kayak gitu. Allah sudah menentukan, kalau mau sehat, olahraga. Kalau mau kaya, kerja, usaha. Kalau mau alim, taklim. Sugih, berjualan. Gitu. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad tuh dikatakan 70% harta apa? Umatku itu bisa mendapatkan hasil yang sugih itu dengan cara bertijaroh, dagang, jualan tahap apa gitu. Terus
Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana barang siapa yang yarju berharap, liqa'a rabbih barang siapa yang berharap, liqa'a rabbih untuk bisa bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka beramallah. Artinya apa? Kerjakan, artinya apa? Ilmu yang kita dapat itu diamalkan. Falyamal, maka amalkanlah amalan sholiha, amal yang baik. Jadi kayak gitu. Artinya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi cuman liqa'an hasana, ya lah. Kita semua itu kalau kita mau bertemu dengan Allah, cuman pertemuan yang baik, maka harus beramal dengan amal yang baik. Cuman kalau mau bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang tidak baik, artinya bertemu dengan Allah dengan murkanya Allah, falyamal amalan sayyi'a, maka amallah amalan yang ada baik. Jadi kayak gitu. Beramal artinya di sini tuh menunjukkan dalil-dalil beramal di sini. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang sudah mereka kerjakan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan bakal mendapatkan balasan. Ini kayak gitu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka itu beriman, wa amilu sholihati, dan mereka itu mengamalkan amal baik, kanat lahum, maka Allah menyediakan bagi mereka jannatul firdausi nuzula, surga firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi kayak gitu. Kalau orang itu beramal-amal baik, maka yang Allah siapkan buat kita jannatul firdaus, surga nang nikmat. Khalidina fiha, kata Allah, orang yang masuk ke dalam surga khalidin, kekal. Artinya enggak bakal keluar lagi, enggak bakal mati, enggak bakal sakit, enggak bakal merasakan kesumpekan, enggak bakal merasakan kesusahan kalau dalam surga nikmatnya. Mudahan masuk surga berataan kita. Surga lawan kuitan gitu berataan. Nyaman tuh kan? Ya, gitu. Surga itu khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka itu kalau sudah masuk ke dalam surga, kata Allah, la yabghuna anha, mereka itu tidak bakal mengharap daripada surga itu untuk pindah. Jadi hiwala, pindah artinya apa? Orang kalau sudah masuk surga nggak bakal mengharap pindah. Artinya apa? Kalau sudah masuk surga itu pengen di surga. Ya, gitu. Kalau yang bagian kita yang dipikirkan ya kan? Surga nih, ibaratnya masuk surga, apa yang dibayangkan surga kita? Makan makanan enak. Kalau yang halus-halus paling masuk surga. Kenapa pengen masuk surga? Pengen jadi Naruto, apa gak salah. Cuman yang paling nikmat di dalam surga yaitu adalah bisa memandang nadratullah, bisa memandang zatnya Allah. Itu nikmat yang paling hakiki. Bahkan dikatakan kalau seandainya kita di surga itu bisa memandang wajahnya Allah, memandang wajahnya Allah, itu semua kenikmatan surga bakal hilang. Bidadarinya yang bungasnya kayak apa yang kita lihat ibaratnya di dunia ini, bidadari aja kita, ya gitu. Melihat binian bungas tuh, kalau surga tuh kenikmatan surga itu tidak bakal terlintas dalam pikiran kita. Surga itu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Surga itu sesuatu yang enggak bisa dipikirkan oleh pikiran kita. Artinya seumpamanya kita tuh mikirkan surga itu, surga itu nikmatnya kayak gini. Bayangkan ada burung terbang, kemudian jatuh hendak makan langsung jadi. Itu ada kayak itu. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Artinya apa? Semua yang didengarkan tentang surga itu lebih. Wala khatara ala qalbi basar, yang terbersit di dalam hati kita itu bakal neraka pun sama. Ini kalau seandainya masuk neraka, naudzubillah nih lah. Masuk neraka, kemudian pikiran kita tuh, neraka tuh kayak ini, dibakar, ditombak, dipukul, dikasih makan daging busuk,
dikasih minum nanah, pikiran kita kotor. Cuman yang Allah nanti kasihkan kepada kita itu sesuatu yang lebih. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Jadi kayak gitu bahayanya kita. Jadi makanya amalkan. Kita dengan beramal tuh memang tidak bisa menjadikan kita itu sebab masuk surganya Allah. Cuman peluangnya lebih besar. Artinya apa? Kita tidak mungkin, belum tentu sealim apapun, seibadah kayak apapun, belum tentu. Cuman peluangnya orang yang beribadah kepada Allah lebih besar daripada orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kayak gitu. Fahalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka datang daripada setelah mereka khalfun, pengganti. Artinya datang ini datang di neraka nih lah. Datang orang dari setelah nang tadi itu mimba dihim, setelah mereka khalfun, pengganti adha'us shalah, yang mana mereka itu meninggalkan salat, wattaba'us sahawat, mereka itu meninggalkan syahwat, fasaufa yalqauna, maka nanti kelak mereka itu yang suka meninggalkan salat, mereka yang suka ngikuti hawa nafsu, apa yang dipengen nafsu diikuti, itu katanya fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka nanti bakal tersesat. Orang yang kalau ngikutin hawa nafsu, pengen nikmat, nafsunya santri satu pasti apa? Pengen main HP. Ya ada. Satu nafsu. Mobile Legend, Free Fire-nya, PUBG-nya, macam-macam sudah. Ya ada. Itu sudah. Kalau kita ikutin itu semua, fasaufa yalqauna ghayya. Yang bakal kita dapat dengan sebab meninggalkan sholat, dari sebab main game, kemudian mengikuti hawa nafsu, yang kita dapat itu tersesatnya jiwanya kita. Artinya apa? Merasa nikmat kada sholat, merasa nyaman. Kemudian dengan cara berkumpul dengan kawan-kawan, main game, kada mau dengarkan orang tua, itu terasa nikmat. Itu mati, artinya sudah itu yalqauna ghayya, yang kita dapat sudah tersesatnya jiwa. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau dulu seumpamanya kada tapi maasi, lawan kuitan, taubat. Wa amana wa amilan wa amila salihah, orangnya itu taubat, kemudian beriman kepada Allah, kemudian mengamalkan amal baik, faulaika yadkhulunal jannata, mereka itu bakal masuk ke dalam surganya Allah, wala yudlamuna syai'a, mereka itu tidak bakal merasakan nikmat apa? Bakal tidak merasakan sesuatu yang dolim. Artinya apa? Tidak merasakan sesuatu yang tidak enak kalau sudah masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a, mereka tidak bakal merasakan sesuatu yang tidak nikmat. Artinya pasti yang dirasakan nikmat. Jadi kalau kita dulu suka melanggar perkataan orang tua, apalagi santri ini kalau bisa, dia kan berapa hari lagi libur nih, sekitar belasan hari lagi libur. Jadi yang biasanya kada tapi dengarkan orang tua, hati-hati. Kenapa? Mulut orang tua itu lain, jangan samakan lawan mulut nang lain. Omongannya orang tua jangan samakan dengan omongan orang lain. Artinya apa? Kalau sudah orang tua tuh ngomong, itu seakan-akan gila. Kalau sudah omongannya orang tua tuh keluar, seakan-akan. Ini lain yang ya, menjarana pribadi gila. Seakan-akan kalau sudah omongan orang tua itu keluar, seakan-akan itu adalah omongannya Allah selagi dalam ketaatan. Artinya Pak, wajib selagi dalam kebaikan. Minta tolong ke warung, minta tolong ini, sapu, minta tolong itu. Keluar sekali rasa, kada mak. Kena aja mak, masih main game nah. Belum tuntung lagi nah. Seakan-akan kita menentang Allah. Kenapa? Karena sukhtuhu fi sukhtillah. Murkanya Allah itu fi sukhtuhu fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua, dan ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Jadi bapik lain lawan kuitan aja. Kalau bulik lawan orang yang lebih tua, akhlaknya dipakai. Jangan bedakan.
harus beda. Waktu belum mondok lawan sudah mondok. Amalkan. Ya tadi itu. Biarpun bagian ikam bulik mondok 6 bulan rata-rata sebagiannya ada. Yang sedikit yang sudah setahun. Yang 6 bulan mondok, seumpamanya mondok 6 bulan bulik, kalau diamalkan itu lebih manfaat. Yang di atas tadi. Termasuk orang yang siap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Biar mondok lama cuman tidak mengamalkan apa yang didapat, maka itu dihitung tidak bersiap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kayak gitu, itu penting biasanya kita. Iya gitu. Perasaan sungsung mulai tatap aja satu umat perasaan. Cuma jam 4 tuh mulai. Tadi kadang jam 4 mulainya lah. Ada. Menit lagi maghrib. Setengah jam. Sambung sedikit dulu. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, apa pendapatmu di dalam hadis ini? Jadi kata Imam Ghazali nasihatnya kepada muridnya nih lah. Bunyal Islamu ala khamsin. Hadisnya Nabi, agama Islam itu dibangun dengan 5. Artinya apa? Islam, orang bisa dinamakan Islam kalau 5 ini ada. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang bisa dinamakan Islam kalau seumpamanya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, melakukan salat. Wa itaiz zakah, artinya nih lah, kalau seandainya Islam 5 ini tidak ada dalam diri orang, maka Islamnya itu perlu dipertanyakan. Iqamis shalah wa itaiz zakah, membayar zakat. Itaiz zakah itu membayar zakat. Wa shaumi ramadan, puasa ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Haji bagi orang yang mampu. 5. Artinya kalau seandainya kita syahadat, kemudian kita itu bayar zakat, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, kemudian kita haji cuman tidak sholat, maka Islamnya lah lain. Atau sholat cuman nggak bayar zakat, maka lah lain. Jadi 5 ini harus. Cuman haji itu kada wajib mutlak, itu dikhususkan man istata'a ilaihi sabila. Yang wajib itu adalah bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Makkah. Jadi kayak gitu, itu artinya itu tuh bangunan Islam. Ibaratnya rumah bisa terbentuk dengan 5 ini. Nah, kalau seandainya 1 ini nggak ada, belum dibentuk, dinamakan rumah. Jadi kayak gitu. Jadi jaga, kalau bulik sholatnya dijaga. Jangan sampai bulik yang awalnya suka ke masjid, bulik dari pondok, merasa keluar dari penjara, bebas, lalu ada ke masjid lagi. Nah, ini nang bahaya ini. Ataupun dulu waktu belum mondok sholat, sekali kada sholat lagi, maka rugi. Jadi kayak itu. Wal iman, dengarkanilah, wal iman dan adapun iman itu apa? Kan tadi apa? Dikatakan qaulum bil lisan, yaitu iman itu diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, dibenarkan dengan hati. Janan itu hatilah. Wa tasdiqum bil janan, dan dibenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan juga mengamalkan, dilakukan dengan anggota badan. Wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan anggota badan. Jadi iman itu yang pertama diucapkan dengan mulut. Artinya apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mulut. Ya ada. Cuman tasdiknya, pembenaran yang ada di mulut dengan hati, harus yakin. Kemudian cara kita mengeluarkan kebenaran dalam hati yaitu amalun bil arkan, yaitu diamalkan dengan anggota tubuh, salatnya ataupun puasanya, itu artinya amalun bil arkan. Itu iman. Jadi kayak gitu nih lah. Insyaallah cukup dulu kita. Tanya jawab dulu. Siap.
Ayo, mic itu sana sebuting, jangan situ berdetan. Siap, hendak di situ aja. Jadi betakun dulu lawan yang halus-halus, sekira nyaman. Nang nyaman-nyaman aja. Kalau nang halus-halus yang nyaman-nyaman. Kalau nang gana-gana kayaknya yang ngalih-ngalih. Walau kan ada kan di awal dibaca kita tadi, walau qara'tal ilma, seandainya kita membaca ilmu, ya kata. Al ilma di situ jadi apa? Ayo ayat. Julung lawan ayat. Mik pakai mik menjawabnya. Walau qara'ta, seandainya kamu itu membaca al ilma, kitab ilmu itu kitabnya. Walau qara'tal ilma, seandainya kamu itu membaca kitab, maka al ilma di situ jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Ya gitu. Maf'ul bih. Setiap ada maf'ul bih ada fi'il fa'il. Fa'ilnya mana itu? Ayo ayat. Mutmar. Mana mutmar? Anta. Walau qara'ta, seandainya kamu membaca al ilma kitab ataupun ilmu jadi maf'ul bih. Ya gitu. Coba ilham, fa'ilnya mana ilham? Walau qara'ta, kata ayat mudmar. Ta apa? Ta kalimat ta itu namanya. Coba yang ganal julung ke mic-nya si i'rabdin. Qara'ta ilma, qara'ta fi'lu madin, ayo di i'rab. Nah, bismillah. Harus deg-degan, santai. Qara fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi akhirih. Lihati. Walau qara'ta. Masa fathi situ? Qara fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u ta'ut ta'nis. Ta'nis. Julung Zaini. Qara'tal ilma. Sudah tahu tadi juga fa'il tadi gitu tadi taknya. Ta'nis. Ayo qara'tal ilma. Qara'ta langsung kayak gitu aja. Qara'ta fi'lun madin litisalihi bidamiri raf'in mutaharrikin. Ayo ikam jal. Coba ikam jal. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'ta fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bidamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u damirun barijun muttasilun mabniun 'al fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus al-ilmanya? Al-ilma maf'ulun bihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun jahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Ismul mufrad. Jadi kayak gitu i'rabnya. Terus ada kalimat musta'iddan di situ, lihati. Wala takunu musta'iddan bi rahmatillah illa bil amal. Kamu tidak dianggap bersiap-siap untuk bisa dapat rahmatnya Allah kecuali dengan amal. Musta'iddan jadi apa?
Ayo, musta'iddan kedudukannya jadi apa? Siapa? Belum yang lain. Ana. Siapa nang nyaman nila? Mana Yusuf? Ada Yusuf? Apa di belakang Sob? Ini kasih tiga Sob. Apa musta'iddan jadi apa Sob? La takunu musta'iddan, tidaklah kamu adanya kamu itu siap. Jadi apa Sob? Hah? Khobar. Jadi khobarnya apa Mak? Takunu. Khobarnya takunu. Karena itu amalnya apa Mat? Merafakan isim dan menasabkan khobar. Merafakan isim, menasabkan khobar. Berarti musta'iddan itu menjadi khobar. Terus kalau khobar ada isim, apa isimnya Mat? Takunu. Isimnya di takunu. Jangan kalau jawabnya jangan takunu, mudmar ataupun tersimpan di dalam kalimat takunu. Jadi kayak gitu bagus. Kayak gitu jawab tuh lantang langsung. Terus yang mana nih lah yang sekira nyaman tuh nah. Falyamal amalan sholihah. Siapa? Falyamal amalan sholihah. I'rab aja nih. Falyamal. Siapa ini? Kami. Sini, lafnya sini. Aku aja yang mutar-mutar wah ini. Ayo. Falyamal amalan sholihah. I'rab kalimat falyamal amalan sholihah. Langsung falyamal aja kah? Falyamal. Fa-nya fa jawabul fa rabidatun li jawabis syarti. Dari man-nya itu ada isim yang bernama isim syartin. Betul lamnya lamul amr. Ya'mal fi'il mudhari majzumun bi lamul amr wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu fi'lul mudhari alladhi lam yatasil bi akhirihi syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Terus amalan sholihah. Amalan masdar wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Sholihan na'tun li amalan wa alam wa awan na'tu alan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Udah. Nabi. Terus Fajri. Sekarang Fajri i'rab. Tolong i'rabkan kalimat yang kanat lahum jannatul firdausi. Kanat lahum jannatul firdausi. Ayo nah i'rab itu aja. Kanat fi'lun madin mabniun ala sukun
Kanat fi'lun madin kanat fi'lun madin kanat fi'lun madin mabniun ala sukun Fi'lun litisal madin naqisun nah naqisun mabniun ala sukun kanat tuh sukun ya. Lain pas mesti natnya itu sukun lah. Kanat kanat fi'lun madin naqisun mabniun ala fathi ya. fi akhirih at-ta'u ta'u ta'nis Tarfa'ul tarfa'ul isma wa tarfa'ul tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya. Lahum ismuha ada jar majrur ismuha. Ayo. Apa? Mana isimnya? Kanat lahum jannatul firdausi. Kemana jadi? mutmar Mutmar. Ya, ganti yang siapa lagi? Jidan. Isim kanatnya mutmarkah atau dohirkah? Ayo, Zidan. Itu kan jarnya Fajri tadi kanat lahum. Itu berarti isimnya mutmar ya. Isimnya mana? Kanat lahum jannatul firdausi. Ada bagi mereka itu surga firdaus. Ayo, yang mana? Isimnya mana? Johir bi. Dohir. Berarti ada mutmar berarti nampak. Yang mana? Jannatu. Jannatu itu menjadi isim. Lahum itu jadi apa? Khobar. Jadi khobar bujur. Jadi khobar muqaddam. Khobar apa namanya? Khobar terbagi menjadi berapa, Jidan? Menjadi dua. Pakai mik. Apa aja? Mufrad lawan ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Iya, sebutkan. Kan mufrad yang biasa kayak Zaidun qaimun. Kalau ghairu mufrad Empat. sebutkan. Jar majrur fi'il fa'il jorob mubtada khobar. Mubtada khabar. Ini yang mana ini? Mufrad kah, ghairu mufrad kah? Kalau ghairu mufrad yang mana? Ayo. Apa? Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Miknya juga masih sebutnya. Hah? Mana? Khobar apa? Ada apa? Khobar jar maf'ul, khobar ghairu mufrad jar majrur. Jadi kayak itu. Ayo. Kalau baca kitab tuh jangan ditakuni kanat, jangan fokus di kanatnya aja. Itu baca dulu. Kanat lahum jannatul firdausi. Cari dulu. Jangan langsung jawab. Terus wa adha'us salata wattaba'us sahawati. As-sahawati itu kedudukannya jadi apa? Si inal. Sob lihat, sob jangan main nih kamu, sob sunnat nih kamu, sob. Ayo. Inal. Wattaba'us sahawati, dan mereka mengikuti sahwat. As-sahawati di situ kedudukannya menjadi ayo. Inal wasit. Ayo, sawasit. Jadi apa wasit? Inal wasit. Ayo, wattaba'us sahawati, dan mereka itu mengikuti sahwatnya.
Jadi apa? Innal itu sudah diartikan ya. Belajar nahu berapa bulan begini kamu? Mulai belajar, ha? 2 bulan lah. Ya, lumayan lah, 2 bulan gitu. Ayo, maka ada bisa gak? Terus si Mikdad. Jadi apa Mikdad? Biar dulu. Mikdad. Mikdad putra, ayo ada yang bisa jawab? Mustaqim, Lagun, Rijal, mana Rijal? Apa? Rijal, ada bisa jawab Rijal apa Rijal? As-Sahawati wattaba'u sahawati. Jadi apa As-Sahawati? Ayo ada yang bisa itu? Hah? Apa? Na'at wattaba'u dan mereka mengikuti sahwat. Mereka mengikuti sahwat. Kalau na'at adalah sifat yang menjelasi daripada yang disifati. Ayo ada yang bisa? Hah? Nasbi. Jadi apa Nasbi bisa? Jadi maf'ul bih itu harus dibaca apa? Hah? Dibaca ada sob, ada masuk suaranya ke situ tuh. Dibaca nasab. Itu kenapa kok maka maf'ul bih harus dibaca nasab sedangkan itu berharokat kasrah? Kenapa itu? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu kenapa? Jamak muannas salim itu kenapa? Kan kalau maf'ul bih harus dibaca nasab. Cuman jadikan tadi karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu kenapa? Karena tanda nasabnya dengan harokat kasroh. Ini kayak gitu. Jawab. Terus habis kan sudah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati i'rab kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iqbal. Habisan Iqbal. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Iqbal. I'rab kalimat innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. I'rab habis. Inna tansibul isma tarfa'ul khabar. Alladzina sim mausul mabniun. Kayak coba yang lengkap. Inna harfu nasbin wa masdariyin wa taukidin mabniun ala sukun fi mahalli. Inna kan bisa ke situ aja Inna harfu nasbin wa taukidin tansibu langsung gitu aja. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Alladzina ismun mausulun mabni ala sukun fi akhirih. Amanu amanu fi'lun madin mabniun ala dhammi litasalihi bi wawil jamaah wal wawil jamaah dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun wa harfu atfin amilu fi'lun madin mabniun ala dhammi litasalihi bi wawil jamaah wa wawil jamaah dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun as-salihati maf'ulun bih wa huwa ansubun. Kayak ait mausulnya ada silatul mausul yang mana? Belum kah? Terus dulu. As-salihati maf'ulun bih wa huwa mansubun. Wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathi li'annahu jam'ul muannas salimi. Karena tadi sudah ada i'rab tadi. Sudah nih.
Yang mana silatul mausulnya yang mana? Innal ladzina amanu. Kalau ada isim mausul ada silatul mausul. Aidnya yang mana aidnya? Aidnya alladzi yang waw jamaah amanu. Amanu. Iya. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili silatul mausul. Ya, aidnya berarti amanu. Wallahu a'lam bishawab. Mutolaah lagi kena. Dah tutup, Pak. Ya apa bagiannya?